بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد آدم توبہ اور استغفار کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آس لگا کر بیٹھ جائے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس میں آپ سے توبہ کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے بہت سے خوبصورت حوالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن ناظرین کرام، توبہ کے ساتھ کچھ شرائط ہیں جن پر ہمارا غور کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ مزید وضاحت کر دی گئی، ان کی نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یعنی برائی کرنے پر نہ تو ندامت محسوس کریں، نہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا سوچیں، اور نہ ہی معافی مانگیں۔ پھر ان کو جب ندامت محسوس ہو تو کب محسوس ہو؟ فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ تو اس کا مطلب ہوا موت دیکھ کر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ علماء اس سلسلے میں استدلال کرتے ہیں کہ مرنے پر اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کوئی ورثاء میں سے بھی اب اس کی طرف سے توبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں ایک بہت واضح ہدایت ہے جسے ہم اکثر جانے انجانے میں نظر انداز کر بیٹھتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ فرما دیا گیا، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ یہاں ایک اہم پیغام ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، ہر اس کام سے اور منہ سے بولے جملے پر بھی دھیان دینا ہے جس پر ہم کفر کی حد میں جا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے۔ اللہ پاک بڑا رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں کو ڈر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ امید کا پیغام دیا۔ جیسا دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں آیا، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، مطلب نادم ہیں، اور اگر نادم ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اللہ سے عہد کریں گے کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اس کا مطلب تھا یہاں پہ یعنی وہ لوگ جو خطاوار ہیں مگر اصلاح بھی کر رہے ہیں خود کی، تو اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا۔ یہی امید پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں نظر آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں توبہ کے ساتھ اصلاح کی ایک ٹرم آ رہی ہے، اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں بھی یہی تسلی اہل ایمان کو دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں
تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، اور پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ توبہ کے فضائل کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ دل بے ساختہ کہہ اٹھے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے وقت اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالشت ناش سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3470 ہے۔ توبہ اور استغفار کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ ایک ہی حدیث سے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 6307 ہے۔ تو اس لیے توبہ کر کے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔